نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورواہ سعد بن ابو وقاص قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہذا متفق علیہ ولفظ مسلم۔ معزز ناظرین، آج 21 رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا پہلا جمعہ، اور یہ دن چونکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ 19 رمضان کو فجر کی نماز میں آپ پر مسجد میں دوران نماز امامت کراتے ہوئے تاریخ اسلام کا پہلا دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں پھر 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو ہم نے بتوفیق الہی چاہا کہ آج کی اس نشست میں حصول برکت کے لیے اور قیام نسبت کے لیے آپ کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے۔ جو حدیث پاک عنوان گفتگو کے طور پر پیش کی گئی، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم اور دیگر بہت ساری کتابوں میں بھی، ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں، ابن حبان کی صحیح میں، بہقی کی سنن کبریٰ میں یہ آئی کہ آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں چھوڑ دیا، کہا کہ آپ یہاں شہر میں رہیں۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم لشکر لے کر روانہ ہونے لگے تبوک کی طرف۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ چونکہ آپ کی طبیعت میں شجاعت تھی، بصالت تھی، جرت تھی، اور حق کے لیے ہر لمحہ لڑنے اور کافروں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا جذبہ تھا۔ اس کے باعث کہا کہ آپ مجھے یہاں پیچھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب جاتے تو پیچھے حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام اور لوگوں کے لیے مرجع اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے امام و پیشوا بنا کر چھوڑ کر جاتے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ ہاں، بس ایک بات کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کہ وہ دونوں نبی تھے، جانے والا بھی اور جس کو ان کا قائم مقام بنا کر جا رہا تھا وہ بھی نبی تھے۔ سو میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں، مگر یہ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی
فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ اس نسبت کا حامل ٹھہرایا جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ پھر جب آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر اور سیدہ تو نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کیا تو ان سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو میری امت میں اسلام کے لحاظ سے سب سے مقدم، سب پر مقدم ہے، علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ اور بردباری کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے۔ 3 خصوصیات بیان کی کہ وہ اسلام لانے میں سب سے اول ہیں، مقدم ہیں، اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ وسعت رکھتے ہیں، اور بردباری، برداشت، تحمل کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور ایک روایت میں فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا خواہ شہر علم قرار دیا یا دار الحکمت، حکمت کا گھر قرار دیا، فرمایا حکمت لینی ہے یا علم لینا ہے، جس کو بھی میرے علم اور میری حکمت سے کوئی خیر چاہیے، کوئی خیرات چاہیے، کوئی فیض چاہیے، تو لازم ہے کہ وہ دروازے پر یعنی وہ علی شیر خدا کے پاس آئے۔ پھر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس کو آقا علیہ السلام کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت عطا کی ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے فرضیت نماز کا حکم بعثت یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال یا بعض روایات میں 11ویں سال شب معراج کے موقع پر اترا، عطا ہوئی یہ نماز، مگر آقا علیہ السلام اپنے ذوق عبادت میں بھی اور معرفت الہیہ کے باعث حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت عرصہ پہلے سے نماز ادا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس وہ بھی روایت کرتے ہیں، اور طبرانی کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روز اول وقت میں نماز پڑھی۔ یہ سب سے پہلی نماز تھی جو لوگوں نے جس پر آگاہی حاصل کی، اور حضرت خدیجہ نے پیر کے آخری وقت میں نماز پڑھی یعنی اسی دن، اور حضرت علی شیر خدا نے منگل کے روز نماز پڑھی، یعنی آقا علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے ایک دن بعد سے آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھی۔ اور آپ کا اپنا قول ہے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا نے کہ میں نے لوگوں کے نماز پڑھنے سے یعنی لوگوں کے نماز شروع کرنے سے 7 سال پہلے نماز شروع کر دی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے نماز پڑھنے سے 9 سال پہلے نماز پڑھنا شروع کی ہے۔ لوگوں کو اس نماز کے راستے پر چلنا 9 سال کے بعد نصیب ہوا جب فرضیت نماز کا حکم آیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اپنی قربت، اپنی محبت اور نسبت میں پختگی کے باعث ہر وہ کام جو آقا علیہ السلام سر انجام دیتے حضرت مولا علی شیر خدا شوق اور محبت میں وہ کام حضور کے ساتھ ادا فرماتے۔ ایک موقع پر حضرت ابو طالب حضور کے چچا اور حضرت مولا علی شیر خدا کے والد گرامی، ان کو کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اعلان نبوت کے بعد جب اہل مکہ اور قریش کی طرف سے مخاصمت بہت زیادہ تھی تو انہوں نے اپنے غلاموں تک کو اور اپنے بیٹوں کو آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کا حکم دیا تھا۔ تو انہیں پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے کہیں شہر میں، چھوٹے شہر تھے اور جلد ساری چیزوں کی خبر ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے اولاً اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا
کہ اپنی تلواریں لے لو اور اپنی آستینوں میں چھپا لو، اور بھیج دیا صحن کعبہ میں، حرم میں بھیجا۔ وہاں قریش اور جو سردار تھے وہ بیٹھے تھے اپنی مجلس سجائے، تو انہوں نے کہا ایک ایک کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے دیکھا ابھی بھی بعض ایسے ہیں کہ وہ تنہا ہیں، تو انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی یہی کہا تم بھی کوئی خنجر تلوار کوئی چیز اپنی آستینوں میں چھپاؤ، اور جو باقی بیٹھے ہیں ان کے پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ اور حکم یہ دیا کہ میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے، جب میں واپس آؤں اور صحن حرم میں داخل ہوں، اگر تم دیکھو کہ محمد میرے ساتھ ہیں تو پھر چپکے سے اٹھ جانا، اور اگر دیکھو کہ میں اکیلا ہوں اور وہ میرے ساتھ نہیں ہے تو کچھ پوچھنے اور تحقیق اور تفتیش کرنے اور استفسار کرنے اور دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھو کہ میں اکیلا حرم میں داخل ہو رہا ہوں تو پھر جو کچھ تم نے چھپایا ہوا ہے وہ نکالنا، اور جو تمہارے آگے بیٹھا ہے اس کی گردن اڑا دینا، اس لیے کہ یہ سارے وہ ہیں جو دشمنان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ نکلے شہر سے اور آگے بڑھتے گئے، ایک وادی سے گزرے، دوسری وادی میں گئے، اور آگے گئے تو ایک قدرے ہموار جگہ پر آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ کوئی خاندان کے ایک دو افراد اور بھی تھے۔ تو جب وہ قریب گئے، نماز سے فارغ ہوئے، تو انہوں نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ رہا تھا، جو محمد کر رہے تھے میں وہ کر رہا تھا۔ تو جو ان کے ساتھ تھے لوگ، ان میں سے کسی نے پوچھا کہ تم نماز پڑھنے لگ گئے ہو، تم نے اپنے باپ سے پوچھا؟ کیونکہ عمر کم تھی، 12 سال 14 سال 13 سال 10 سال، مختلف روایات، عمر کم تھی۔ تو پوچھا کہ تم نے اپنے والد سے اجازت لی، پوچھا جو تم نے کام کیا اس کام کے کرنے کے لیے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے اس عمر میں جواب دیا، فرمایا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو کیا اس نے میرے باپ سے پوچھا تھا؟ میں جو اللہ کی نماز پڑھنے لگا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ تم نے اپنے باپ سے پوچھا رب کی نماز پڑھنے کے لیے، تو رب نے جب مجھے پیدا کیا تھا تو میرے باپ سے پوچھا تھا کہ اسے پیدا کروں یا نہ کروں؟ جب اس نے میرے باپ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کیا ہے تو میں باپ سے پوچھے بغیر اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ وہ رب ہے میرا۔ یہ جواب سنا۔ اب جو خاص جملہ ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے مگر ساتھ متعلقہ بات ہے۔ تو حضرت ابو طالب بولے اپنے بیٹے حضرت مولا علی شیر خدا کی یہ بات سن کر، فرمایا ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ تمہارے سوالوں کے چکر میں نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں نماز پڑھی، خواتین میں حضرت خدیجہ آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ اور ام المومنین، اور پھر سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لایا وہ حضرت علی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ 10 برس کی عمر میں، بعض روایات میں 8 برس کی عمر بھی آتی ہے کہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے نماز پڑھی۔ حاضرین محترم، ان کے فضائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اہل بیت اور حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل سے، مگر ہم جس بات کو لے رہے ہیں وہ یہ کہ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں حضرت معاویہ نے کسی علاقے کا امیر مقرر کیا، پھر جو اس زمانے کے حالات تھے اس کے مطابق ان سے پوچھا، چونکہ لوگوں میں اس طرح کے رویے فروغ دیے جا رہے تھے کہ وہ اہل بیت اطہار اور حضرت مولا علی شیر خدا پر دشنام ترازیاں کرتے، سب و شتم کرتے، ان کو برا بھلا کہتے، اور بعض خطبا اپنے خطبات جمعہ میں وہ اس وقت تک اپنی گفتگو شروع نہیں کرتے تھے جب تک ان نفوس قدسیہ پر اپنی زبان دراز نہ کر لیتے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم ان کو برا بھلا نہیں کہتے، اس کی تمہارے پاس کیا وجہ یا کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان میں ارشاد فرمائی ہیں، میں انہیں ہرگز کبھی برا نہیں کہہ سکتا۔ 3 باتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا اگر ان میں سے ایک بات بھی میرے اندر ہوتی یا وہ ایک فضیلت بھی مجھے نصیب ہوتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی، یعنی مجھے سرخ اونٹوں کے قافلے مل جاتے تب بھی مجھے ان سے زیادہ عزیز۔ پہلی شے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ حضرت علی کو فرما رہے تھے درا حالے کہ آپ نے انہیں بعض غزوات میں پیچھے چھوڑا تھا، وہی جو ہم نے اوپر سرنامہ کلام میں جو بات بیان کی ہے اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس کہنے پر مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے ساتھ ایسی ہی ہو جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں۔ میں یہ جو فضیلت حضرت علی کو عطا ہوئی یہ اگر مجھے ملتی تو مجھے زمانے بھر کی دولت اور خزانوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ پھر دوسری شے فرمائے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے دن فرماتے ہوئے سنا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا اور پرچم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی یہ دوہری محبت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پس ہم سب اس پرچم کے امیدوار تھے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ میرے پاس لاؤ، انہیں لایا گیا، وہ آنکھوں کی بیماری میں تکلیف میں مبتلا تھے، آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور پرچم انہیں عطا کر دیا۔ فرمایا یہ جو فضیلت ہے یہ زمانے کی دولت سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے، اگر یہ مجھے ملی ہوتی تو میں اس پر فخر کرتا۔ پھر تیسری شے فرمائی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے ہر پلیدی یا نجاست کو، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان چاروں کو بلایا اور بلا کر بٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے عرض کی، مولا یہ ہیں میرے گھر والے، یہ ہیں میرے اہل بیت، پس تو ان کو اپنے وعدے اور اپنے ارادے کے مطابق اسی طرح پاک کر دے جس طرح تو نے قرآن میں اپنے وعدے اور اپنے ارادے کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اب بہت ساری چیزیں ہیں بے تحاشا، جن میں سے اب ایک دو ہم اور لے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمایا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ حسنین کریمین کے لیے بعد میں فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے لین دین اور میرا قرض ادا کرنے کا یا میں ذمہ دار ہوں یا علی ذمہ دار ہے، میری ذمہ داریوں کو میری طرف سے اور کوئی نبھا نہیں سکتا۔ جب سورہ توبہ نازل ہوئی اور حج کے لیے قافلہ جا چکا تھا تو آقا علیہ السلام نے کسی کو وہ دے کر بھیجی، پھر بعد ازاں حضرت مولا علی شیر خدا کو پیچھے بھیجا اور فرمایا کہ آپ ان سے لے لیں اور میری طرف سے وہ صورت آپ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، آپ تلاوت کر کے سنائیں، اس لیے کہ یا اس کو میں تلاوت کر سکتا ہوں یا پھر وہ جو مجھ سے ہو، جو مجھ سے ہو۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے شب ہجرت اپنے بستر پر ان کو لٹایا، اور یہ قول بھی حضرت علی کے سوا کسی اور صحابی نے نہیں کیا کہ آپ نے فرمایا لوگو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، یا آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام جب حضور کے علم پر تانا زنی کی گئی تو آقا ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبے کے بعد فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، اس وقت تک اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا جب تک تمہارے ہر سوال کا جواب نہ دے دوں۔ یا یہ قول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یا حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا سلونی، اور ایک میں فرمایا سلونی اما شئتم، لوگو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔
اور فرمایا اللہ نے مجھے علم کی وہ وسعت عطا کی ہے کہ مجھے قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں علم ہے کہ وہ کب اتری، صبح اتری یا شام اتری، اس کا مورد پتہ ہے، اس کا شان نزول پتہ ہے، قرآن کے ظاہر کا پتہ ہے، قرآن کے باطن کا پتہ ہے۔ سو آپ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کو زندگی میں کسی شے پر حسرت بھی ہے؟ حسرت یعنی وہ خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی حسرت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دو حسرتیں ہیں جو تشنہ تکمیل ہیں اور خواہش رہی کہ ایسا ہوتا۔ پہلی یہ کہ اللہ رب العزت نے جتنا علم عطا کیا تھا ویسا سوال کسی نے زندگی بھر نہیں کیا، زندگی بھر کسی نے سوال نہیں کیا، یہ پہلی حسرت۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے جتنا سخی بنایا تھا اس کے مطابق کسی نے مانگا نہیں ہے، علم کے مطابق کسی نے پوچھا نہیں ہے، اور طبیعت میں جو سخاوت ہے اس کے مطابق کسی نے مانگا نہیں ہے۔ تو آج کا دن ان کا چونکہ یوم شہادت ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ چند کلمات کہیں۔ جو ہمارے اسلاف گزرے، اکابر گزرے، ہر دور میں انہوں نے اہل بیت اطہار اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ان کی فضائل کو کثرت کے ساتھ بیان کیا۔ ان میں سے ایک حضرت امام نسائی ہیں، انہوں نے اس دور میں کہ جب اہل بیت اطہار کا نام لینا اور ان کی عظمت اور فضیلت کی بات کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، اس دور میں آپ نے پورے فضائل مولا علی شیر خدا پر مشتمل آقا علیہ السلام کی احادیث کو جمع کیا، کتابی شکل دی، اور یہ کتاب خصائص علی اس دور میں لکھی، اس دور میں۔ پھر آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں اس کا لوگوں کو سنائی ایک ایک روایت، پھر آپ سے مطالبہ کیا گیا ایسی ہی روایات اور ایسی فضیلت کی باتیں کسی اور کے لیے بھی سنائیں، تو انہوں نے کہا جس کے لیے آقا نے فرمایا میں اسی کی سنا سکتا ہوں نا، میں اپنے پاس سے تو نہیں سنا سکتا۔ مطالبہ شدت پکڑتا گیا اور پھر آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ پر تشدد کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی موت واقعہ ہو گئی، آپ شہید محبت مولا علی شیر خدا ہوئے۔ یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس کو خالی کوئی ایسی عقیدت مندی کی باتیں سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ ایمان میں جو بنیادی اجزاء ہیں ان کے بعد حضور کے اہل بیت کی محبت اور مولا علی شیر خدا کی محبت یہ ایمان کی علامت بھی ہے، یہ ایمان کی ضمانت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی لذتیں عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں سب کو رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بعض احباب مطالبہ کرتے تھے، چونکہ ہم نے عرصہ ہوا جب سے یہ کرونا اور یہ آفت شروع ہوئی، تو ہم نے یہ مناجات امام زین العابدین اس کا ہر نماز کے بعد مختصر سا حصہ پڑھنے کو معمول بنایا۔ بعض لوگ اس کے متعلق گاہے بگاہے دریافت کرتے رہتے اور ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے۔ یہ چند نسخے ہم نے 2-3 نسخے شاید آپ آئے ہیں، جو احباب لینا چاہیں وہ نماز جمعہ کے بعد لے لیں۔